वैसे प्लान क्या है? कोर्ट के चाहिए मेरे नसीब में लिख दी जाएंगे यार, अब इसके बाद तो गोली मारनी रह गई है, मारो जितना मारना मारी जाओ. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. I know it's been a very long time کہ میں نے کچھ اپلوڈ نہیں کیا اپنے چینل پہ, جس کی کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں, بٹ میں نے اپنی جو سارے اٹینشن تھا کبھی کچھ اسٹڈیز پہ لگا دی, اور 1 سال بعد ہم واپس آئے ہیں. اور پہلا ایپیسوڈ میرے بہت ہی اچھے دوست بھائی رجب بٹ بھائی کے ساتھ ہے. بٹ رجب بھائی, میں ایک چیز آپ کو ذرا کلیئر کر دوں, میں پوڈ کاسٹ کے دوران نہ ہی بھائی ہوں نہ ہی دوست ہوں. اوکے کریں, بس کریں اسٹارٹ. اور بتائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, آپ بتائیں. بس آپ واپس آئے ہیں کراچی اس حادثے کے بعد, تو ابھی ہر چیز صحیح جا رہی ہے؟ الحمدللہ آل گڈ. بس آپ کو پتہ ہوگا کہ کراچی والے ایسے نہیں ہیں جیسا وہ واقعہ ہوا. نہیں, میں نے اپنے ولاگ میں یہ چیز بتائی تھی کہ سندھ اور جو کراچی والے جو لوگ ہیں نا, ان کی مہمان نوازی تو ساری دنیا میں مشہور ہے, بس وہ ہو جاتی ہے سم ٹائم. ایسا ہی ہے, ہمارے ابھی کوئی 3-4 دن پہلے کے پی کے سی ایم ہمارے مہمان آئے تھے کے پی کے سے, اور ان کو بھی کراچی کی پبلک نے ویلکم کیا. کورٹ بھی گئے وہ, ان کو بھی وہاں پہ بھی ویلکم کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کیا ریزننگ ہوئی ہوگی کہ جب آپ کورٹ گئے یہ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش ہوا جس کے اندر آپ کا اور وکیل, جتنے بھی وکیل اور لائرز ہیں, ان کے بیچ میں کلیش تھا, اختلاف تھا ان کا, ایسا کیوں ہوا؟ اگر ہم بات کریں نا عوام کی, تو عوام تو کورٹ کے باہر کھڑی تھی اور وہ ویڈیوز لوگوں نے دیکھی ہیں جب میرے کپڑے وغیرہ پھٹے ہوئے تھے. کوئی مجھے اپنی کیپ پہنا رہا ہے, کوئی مجھے اپنا اوپر ہوڈی پہنا رہا ہے, کوئی یہاں پر چمی کر رہا ہے, کوئی یہاں پر چمی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر اتنے میسیجز کہ بھائی ہم سندھ والے ایسے نہیں ہیں, مطلب آپ پلیز اپنے ذہن میں یہ مت لے کے آئیے گا کہ جی سندھ والے مہمان نواز نہیں ہیں. میں کہا نہیں یار, میں نے اپنے بلاگ میں بھی بولا, وہ جو ایک انسیڈنٹ ہوا, ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے, جانچ پڑتال ہو جاتی ہے. میری 1-2 وکیلوں کے ساتھ کمیونیکیشن چلی, میری بھی کیا چلی, انہوں نے میرے خیال کو 100-150 ویڈیو بنائی. جب میں یہاں پر آیا, جب میں نے اس کا جواب دیا, جب میں نے اپنا کیس فیس کیا, فرسٹ ٹائم ہی آیا نا میں, تو اس کے بعد میں نے ایک کاؤنٹر جواب, آبویس بات ہے میری ایک 80-85 لاکھ بندے کی فیملی ہے رجب فیملی کے نام سے, تو میں نے ان کو جواب تو دینا تھا میں کراچی کیوں آیا تھا. تو میں نے بتایا کہ میں کہا جی یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو وہ بات ناگوار گزر گئی. ٹھیک ہے, تو پھر جب ہم گئے کراچی تو انہوں نے اپنا ایک بروٹل بیہیویئر جو ہے وہ دکھا دیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی سندھی جو ہے وہ مہمان نواز نہیں ہے, یا پھر کراچی والے مہمان نواز نہیں ہے. ان کی مہمان نوازی, ان کا پیار میں نے کورٹ کے باہر ہی لوگوں کا دیکھ لیا. اتنے لوگ کھڑے تھے باہر, وہ سب مطلب رو رہے تھے, کہتے بھائی پلیز ہم ایسے نہیں ہیں بھائی. تو نہیں, آپ کا تو عوام کے ساتھ بڑا پیار بھی ہے, وہ بھی آپ سے بڑا لو کرتے ہیں. وکیلوں کے سینٹیمنٹس آپ کو ایسی کیا بات لگتی ہے کوئی اسپیسیفک جو ہرٹ ہو گئے, اور ذرا ایک ساتھ ہی سب ایز اے یونٹ گروپ؟ وکیل میں الحمدللہ میرے کم از کم 40 سے 45 دوست, قریبی دوست ہیں جو وکیل ہیں. میرا بڑا اچھا ان کے ساتھ یارانہ ہے میری. اور ویسے بھی وکیل تو ہونا ہی چاہیے, ایک آدھا یا فیملی میں ہونا چاہیے یا آپ کا دوست ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بس وہ پتہ نہیں کیا چکر ہے, ٹک ٹاک نے بندے خراب کر دیے سارے. اچھا, ہر بندہ ٹک ٹاک نے خراب کر دیا ہے. حق میں بولو, خلاف بولو, رجب بٹ کا نام لے لو, کو 2-4 نام اور ہیں وہ لے لو, تو آپ کی ویڈیو فور یو پہ آ جائے گی. ادروائز آپ جتنا مرضی کانٹینٹ بناتے رہو, جتنا مرضی کہتے رہو جی یہ والا کیس ہم کر رہے ہیں, یہ والا کیس کر رہے ہیں, اس کی یہ پٹیشن ہوتی ہے, اس کی یہ دفعہ ہوتی ہے, آپ کی ویڈیو فور یو پہ نہیں آتی. یہاں پر آپ نام لے لو رجب بٹ کے اوپر, یہ تو وہ بس آگے سے کام چل پڑتا ہے. یہ ٹک ٹاک نے خراب کیا ہے, ٹک ٹاک نے خراب کر دیا سب کو ہی. ٹک ٹاک پہ تو یوتھ کو آپ لے کے آ رہے ہیں کہ میرے لائف سر, میں یوٹیوبر ہوں, میں یوٹیوب پہ لے کے آؤں گا, ٹک ٹاک پہ نہیں لے کے آؤں گا. لائف میں دیکھ رہا تھا سب. نہیں, جو لائیو میں رہتا ہوں, لائیو والا وغیرہ تھی, میں یوٹیوب سے بالکل ایبسینٹ ہوا تھا. اچھا, ٹھیک ہے, میں نے تو اپنے ٹک ٹاک پہ بھی بتایا, میں کہا جی میں یہ ٹک ٹاک والا نہیں ہوں. ہاں, میں یوٹیوب سے ایبسینٹ ہوں. جب obvious بات پردیش بیٹھا ہوا تھا, یوٹیوب نہیں کر رہا, پیسے چاہیے, ہر بندے کو چاہیے. میں 2-4 مہینے کا مہمان ہوں, اس پر میں فارغ ہوں. جب سے پاکستان آیا ہوں, بتاؤ لائیو آیا ہوں 1 بار یا 2 بار آیا ہوں بس. جب وہ ایک حادثہ ہو رہا تھا اس وقت کیا فیلنگ تھی آپ کی, کیا ہوگا؟ کیونکہ سب ایک ساتھ ہی, میں دیکھا ویڈیو کے اندر کتنے لوگ تھے یار. وہ جو آپ کو سبجیکٹس نظر آتے ہیں نا, جن کا فیس آپ کو یاد ہے, جو مجھے ایگزیکٹلی فیس جن کے یاد ہیں, جنہوں نے کوئی نہ کوئی ڈائلاگ بولا ہوا ہے, جس نے ایک آدھی چپیٹ بھی ریسیو کروائی ہوئی ہے, وہ تو 8-9 لوگ مجھے یاد ہیں. ٹھیک ہے, نام نہیں یاد, ویسے شکلیں یاد ہیں. لیکن وہاں پر ایک پورا گروپ تھا, کوئی 40-45-50 بندوں کا گروپ تھا. کوئی ویڈیو بنانے والا تھا, کوئی صرف گالیاں نکالنے والا تھا, کوئی پکڑ کے کھینچنے والا تھا, اور کوئی مارنے والے تھے. تو وہ فیلنگ اس ٹائم پہ نا 2 سے 3 فیلنگس چینج ہوئی. ٹھیک ہے, جب گئے, پہلی فیلنگ تھی میں پراپر ریلیکس تھا, بالکل ریڈی نہیں تھا,
ٹھیک ہے. میں نے آپ کو فون کیا تھا یا میں نے گورنر صاحب کو فون کیا اس سے پہلے؟ نہیں کیا نا. کیوں؟ میں اپنے ہوٹل میں ابھی بھی ناراض ہوں اس بات پہ. نہیں میں جب آپ بتاتا ہوں کراچی آئے ہمیں پتہ نہیں تھا. آپ کے نا کچھ ہوتے ہیں اس طرح کے حکم کے اکے ہوتے ہیں جو آپ کو تب نکالنے چاہیے یا تب یوز کرنے چاہیے, تب ان کو تکلیف دینی چاہیے جب آپ کو پتہ ہوگا یار میرے سر سے پانی اوپر کی بات ہے. ٹھیک ہے, میں تو سمپل اپنی ایک پیشی پہ گیا ہوں, پچھلے 1 سال سے پیشیوں پہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے تو آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ اتنا بروٹل وہاں پر کوئی بہیو کرے گا. جب پہلی فیلنگ میں کورٹ کے اندر آیا, ندیم میرے ساتھ تھا, پھر وہ اپنا جو عاشق آپ کو پتہ ہی ہے وہ ساتھ تھا, ہمیں وہ اپنی گاڑی پہ لے کے گیا تھا. کوئی باؤنسر نہیں, کوئی میں سیکیورٹی نہیں لے کے گیا, کچھ نہیں, سمپل گیا ہوں پیشی پہ. جب انٹر ہوا ہوں تو ایک فرسٹ فیلنگ تھی بالکل ریلیکس. سیکنڈ فیلنگ واز جب وہ آئے ہیں نا پیچھے سے بھاگتے ہوئے, کیمرے بند کرو کیمرے بند کرو. ٹھیک ہے, جب انہوں نے کیمرے بند کروائے اس ٹائم پہ میں ہوا, میں کہیں کام خراب ہونے لگا. تیسری فیلنگ جب مار پڑنا اسٹارٹ ہو گئی, اس ٹائم پہ آئی واز لائک اب ختم ہو رہا ہے, اب ختم ہو رہا ہے, اب ختم ہو رہا ہے. لیکن وہ اتنا پرولونگ چلا. چوتھی فیلنگ تھی کہ میں یار بس ٹھیک ہے یار, اب اس کے بعد تو گولی مارنی رہ گئی ہے, مارو جتنا مارنا ماری جاؤ. نہیں بالکل, کراچی کی پبلک یوتھ سب آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور یہ اس حادثے پہ اسپیشلی یہ ہوا. اچھا, پیرنٹس آپ کے ماجی بھی ہمارے پاس آئے ہیں, ملے ہیں, اور ان کا تو بڑا ریئیکشن. میں نے تو کوئی فون وغیرہ ان کو نہیں کیا, لیکن ود ان 5 منٹس وہ ٹویٹر پہ ٹرینڈنگ نمبر 1 تھا, فیس بک. میں خود آؤٹ آف سٹی تھا, اس لیے میں اس وقت آپ کو ریچ آؤٹ نہیں کر سکا, بٹ میری جیسی مجھے ویڈیو آئی اور مجھے پتا چلا تو میں نے آپ کو اسی وقت کال کی تھی. ایسا ہی, اور اس کو بڑا ہم نے گورنر صاحب نے ریزولوٹ کرایا. مجھے وہ میرا خیال آدھے پونے گھنٹے کے بعد ہی گورنر صاحب اسلام آباد میں تھے. ایسا ہی ہے, مجھے فون آیا, پہلے ڈانٹ پڑی کہ تم جب ہمارے مہمان ہو تو تم کیا کرنے گئے ہوٹلس میں. میں کہا سر میں نے صبح کی فلائٹ سے واپس جانا تھا, میں نے کہا کیا تکلیف دوں آپ کو. پھر خیر جو بھی آگے پروسیڈنگ تھی. اچھا, اس حادثے سے کراچی والوں سے تو ناراض نہیں ہے؟ نہیں بھائی, میں ناراض کسی سے بھی نہیں ہوں. میں وکلا سے بھی ناراض نہیں ہوں, کیونکہ وکیل وہاں پر کتنے ہی ہیں جو میرے حق میں ویڈیوز بھی لگا رہے ہیں کہ جی کالے کوٹ کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ کالا کوٹ اپنے ہاتھ میں قانون لے. کالے کوٹ کا کام ہے اپنی زبان سے مارنا, اپنے قلم سے مارنا. ہاتھ اٹھانے والا کام تو بدماشوں گنڈوں بدماشوں کا. ٹھیک ہے, تو میرا تو ایسا کوئی وہ ہے ہی نہیں. وہ سمجھ لو کہ انہوں نے پرسنل گرج اپنا نکال لی. جب یہ سارے کیسز ہوئے اور بڑی نئی کنٹروورسیز بھی آ رہی تھیں, آپ آؤٹ آف کنٹری تھے, پہلے دبئی تھے, دبئی ملاقات ہوئی میری آپ سے, پھر لنڈن چلے گئے آپ, تو کوئی 6-7 5 آپ وہاں پہ بھی تھے, 4-5 مہینے وہاں پہ بھی تھے. ہاں, یو کے رہا ہوں 4 سے 4.5 ماہ اسٹریٹ. مطلب 1 سال میں آلموسٹ 7 مہینے یو کے ہی رہا ہوں, 3 چکر لگے میرے یو کے. بٹ اس وقت نا آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا کون ساتھ ہے اور کون نہیں ہے. پردے اٹھ گئے آنکھوں کے سامنے سے, یقین کر لو. کون؟ نہیں کون تھوڑی ایسے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں تو بتائیں, 1-2 نام تو بتا دیں آج. نہیں نام تھوڑی بتائیں گے کسی کا بھی, مطلب بٹ ایک آپ کو فیل ہوا ہوتا. پتہ کیا ہے, ان کی بھی غلطی نہیں ہے. اگر مشکل وقت نہیں آئے تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے آپ کو کبھی نظر نہ آئے. ٹھیک ہے, وہ جو بھائی ہم ساتھ ہے نا, کافی لوگ ہٹ گئے. لیکن الحمدللہ آئی ایم گلیڈ کہ میری کمیونٹی کے اندر یا میری جو ہے نا وہ پاکٹس میں یا میرے دل کے جو قریب جو میں نے پچھلے 12 سال سے لوگ رکھے ہوئے نا, وہ انسان کے بچے ہیں. ہمیں یہ تو بتا دیں کہ کون ساتھ تھا. میرے سارے دوست ساتھ تھے. ندیم تو میرے ساتھ, اس نے تو پردیس میرے ساتھ کاٹا نا وہاں پر یو کے میں. ٹھیک ہے, ندیم تو امی بنی ہوئی تھی. ندیم, حیدر, ڈوگر, بہت کھائی اس نے پراپر شیلڈ بن کے, مطلب پائیوں والا کام کیا اس نے. باقی حیدر, ڈوگر, شہزی, موسیٰ, جہانگیر سب میری فیملی کو پیچھے دیکھ رہے تھے, لک آفٹر کر رہے تھے. میرے ساتھ کال میں رابطے پہ تھے. میرا جو بھائی ہے جواد, غزل کا ہسبینڈ, ٹھیک ہے, اس نے مطلب کوئی بہنوئی والا کام ہی نہیں کیا, اس نے پراپر بھائیوں والا کام کیا. ندیم نے مجھے ابھی اس نے 17 دیا ایک. میں نے وہاں پر یو کے میں 2-3 فون توڑ دیے. کسی کو دیا ہے اس نے؟ ہاں, نہیں دے رہا آج کل دے رہا بھائی. مجھے نہیں ملا آج تک, ہمارے جو پریشان ہوں کہ مجھے جو وکیل صاحب علی شفاق صاحب, اچھا ان کو بھی دیا. میں نے اپنے فون وہاں پر توڑ دیا نا یو کے میں, 2-3 فون توڑے, تو مجھے نیا فون دیا اس نے. آج کل بانٹ رہا ہے بھائی فون. بس ان کو پھر میرا نمبر دے دیں. کل تو ملاقات ہوئی تھی. نمبر کیا دینا ہے, پیغام دے دوں گا. بس آپ کو میں مبارکباد دینا بھول گیا. کیوان سلطان بٹ, ایسا ہی ہے, اور وہ آئے ہیں. نام ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. وہ اس کی ماما اور میں نے جو ہے نا وہ ملا کے رکھا ہوا. کیوان اس کی ماں کی پسند تھی, ٹرکش. سلطان مجھے پسند تھا, آگے بٹ پھر لگنے لگا ماشاءاللہ. اس کے لیے ویسے کیا آپ نے سوچا ہوا ہے فیوچر میں؟ بھائی فیوچر میں سوچا تو یہی ہوا کہ اپنی اسٹڈیز وغیرہ کمپلیٹ کرے. جیسے باپ جو اس کا تھا, مطلب اسٹڈی سے بہت ہی دور تھا, اس کو نہیں ایسا کرنا. باقی یہ ہے کہ باقی اس کی اپنی لائف ہے, جو اس نے پسند کرنا ہو. ہاں, جو میرے پاس ایکسپیرینس ہے دنیا کا شیئر ضرور کر دیں گے. باقی اگر بچوں نے ماننا یا نہیں ماننا ہو ان کی اپنی مرضی. کیوان کے آنے کے بعد کیا چینج آیا آپ کی لائف میں, پرسنل لائف میں کیا چینج آیا؟ کیوان, میں ٹو بی ویری آنیسٹ, کیوان کے ساتھ مجھے ٹائم اسپینڈ کرنے کو ملا ہی نہیں. ابھی وہ 3 ماہ کا ہوا ہے اور 1 مہینہ مجھے پاکستان آئے ہوا ہے. 1 مہینہ پاکستان آئے ہوا ہے, اور میں 1 مہینے میں کم از کم کوئی
15 16 17 دن تو اسلام آباد کراچی لاہور اسلام آباد کراچی لاہور اس طرح ہی چلتا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. تو چینج ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک اپنے سر کے اوپر ذمہ داری ایک اور بیٹھ گئی ہے کہ ہاں بھی اب میرے جسم سے ہی نکلا ہوا ایک حصہ جو ہے وہ اس دنیا میں ہے جس کو مجھے ٹیک کیئر کرنا ہے, جو کہ رسپانسبلٹی میرے اوپر ہے. یہ چینج اب میجر چینج ضرور کہہ سکتے ہو. بہت ساری ایسی چیزیں جو میں لڑکا تھا تو کرتا تھا اب نہیں کرتا, ٹھیک ہے. بہت سارا صبر آ گیا, غصے پہ کنٹرول آ گیا, تو یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہی ہوئی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. پر آپ کو لگتا ہے آپ ٹائم دے پائیں گے اگر آپ ایسے ہی کبھی کراچی کبھی اسلام آباد کبھی ختم کریں گے نا, یہ چیزیں ختم کرنی ہے انشاءاللہ, اللہ خیر کرے گا. ہو رہی ہیں ویسے پلان کیا ہے ابھی؟ پلان تو میرا ہے کہ میں نے جو ہے نا خاموش ہو جانا ہے, کوئی چھوٹا موٹا کام کر لینا, کوئی دکان شکان. نہیں تو کیا مطلب یوٹیوب وغیرہ فینس کو نا امید کر دیں گے؟ نہیں, نا امید والی بات نہیں ہے, بہت کم رہ جاؤں گا. مطلب کہ ہفتے میں ایک بار رہ جاؤں گا یا 2 بار رہ جاؤں گا. ڈیلی والا کام چھوڑ دوں گا, کیونکہ اگر ڈیلی کروں گا پھر کوئی نہ کوئی نیا کٹا کھلے گا, تو پھر یہ جو چیزیں ہیں نا یہ چلتی رہیں گی کہ کورٹ کچہریاں میرے نصیب میں لکھ دی جائیں گی. میں ان کو ختم ابھی نہیں. پلان ہے آپ کا کوئٹ کرنے کا؟ ہاں میں جلدی نکل جاؤں گا. اراؤنڈ کتنے ٹائم میں؟ یہ 2026 میں انشاءاللہ, اسی سال میں. ایسا نہ کریں, نہیں کوئٹ نہیں کروں گا, مطلب کہہ لو کہ میں ہفتے میں ایک دن آ گیا. اچھا ٹھیک, سائلنٹ ذرا اتنا آپ کا اپڈیٹ دیتا رہوں گا بس. اچھا ٹھیک ہے. آپ کی سیکنڈ فیملی جس میں آپ کے بردر ان لا آن, کیا ریلیشن ہے, کیسا ریلیشن ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ بڑی کنٹروورسی لوگ بناتے رہتے ہیں, کبھی کیا آتا ہے کبھی کیا آتا ہے, کبھی ان سے اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. کچھ مس انڈرسٹینڈنگ سی ہیں بس, ہے تو مطلب کہہ لو کہ جو بھی ہے تو فیملی ہی ہے, ٹھیک ہے. مس انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہیں کچھ. وہ میرا خیال ابھی بچہ ہے, اس کو فیم نیا نیا ملا, اس کو وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا چیز کرنی کیا نہیں کرنی. باقی بڑوں کا معاملہ ہے, وہ خود ہی سمجھ جائے گا نہیں سمجھے گا؟ سمجھ جائے گا. ہم سے نہیں سمجھے گا تو کہاں سے سمجھے گا. ابھی کوئی ٹک ٹاک پہ اسپیشلی اور انسٹاگرام پہ بڑی کنٹروورسیز میں یہ بھی آ رہا ہے, وائس نوٹ آ رہے ہیں, یہ آ رہا ہے, لوگ تو آپ کو پتہ ہے میں وہی بات کر رہا نئی ہوں نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ہر روز, اور پتہ نہیں ہوتا کہ سچ کیا ہے. تو یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے. یار یہ بیسیکلی کیٹ فائٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے, بیویاں دی لڑائی ہے, ٹھیک ہے. اس میں میں جتنا یار کتنے مسئلوں میں پڑے ہیں, کہاں سے لڑائی کیا, کہاں سے نکلے ہیں نا, اللہ کی ذات نے نکالا نا. یہ پہلا کوئی ایسا میٹر تھا کہ میں نے اپنا ہر چیز ہی بند کر دی نا, ہر پلیٹ فارم بند کر دیا. آپ بھی پریشان ہو گئے یہ کیا کیا, ڈیلیٹ کر دیا. میں کہا نہیں, ڈیلیٹ کیا نہیں کیا, ڈی ایکٹیویٹ کی ہر چیز نا. ڈی ایکٹیویٹ کرنا بھی 9 ملین کا چینل سبسکرائبر والا, کرو ڈی ایکٹیویٹ, ایک بار یہاں پر ہاتھ پڑ جاتا, ٹھیک ہے. میں نے پتہ کیا, میں نے صرف فائٹ نہیں کرنی. ابھی ایکٹیویٹ ہو گیا نہیں, ایکٹیویٹ نہیں ہے, بند ہے. جب دل کرے گا سوئچ ہی کرنا, آن کر لیں. تو وہ میں نے بس اس لیے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا کہ مجھے اس کیٹ فائٹ میں نہیں پڑنا, جہاں سے میں جیت نہیں سکتا, جہاں پر میں جیتنا چاہتا بھی نہیں وہاں پر میں لڑوں کیا, اس لیے میں نے بس ڈی ایکٹیویٹ. تو آپ کو لگتا ہے یہ بس یہ آپس میں ہی اور خود ختم ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. ایک چیز میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, میں نے فیل کی ہے رجب بھائی کی جو انرجی ہے تھوڑی لو ہو گئی ہے. میں آپ کو پہلے ہمیشہ انرجیٹک, پتہ نہیں چلتا تھا فون کب آ جائے گا باہر, اور اب ذرا بڑا ایک لو انرجی کا پوائنٹ آ گیا ہے. خدا کی قسم میں خود اپنے آپ میں مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں بڑا نا ڈاؤن سا ہو گیا. ایسا ہی ہے. مجھے آگے فرینڈ سے کوئی یہاں سے پکڑ بھی لے گا نا, میں کہوں گا بھائی پلیز نہ کرنا یار, چھوڑ دے, پہلے پڑھتا کو بلا. پتہ کیا سین ہے, ابھی وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں نا بہت لڑائیاں لڑی ہیں, بہت جنگیں لڑی ہیں, اور کبھی ہارے نہیں ہیں. لیکن اب اپنوں کی لڑائی میں بندہ کس سے ہارے کس سے جیتے, ہارے بھی یا نہ ہارے, جیتے تو کس سے جیتے, تو باہر والے وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ کے اپنے کر جاتے ہیں. ایسا ہی. بٹ ابھی کوئی لو پوائنٹ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی لائف میں آیا ہے؟ 2026 کا یہی لو پوائنٹ. بھی تو 25 ختم ہوتا مار کھا گیا, مار پڑ گئی, برتھ ڈے والے دن مار پڑی. 2026 برتھ ڈے تھی, ہاں نا, ہیپی برتھ ڈے. ویسے تھینک یو میری جان. پھر 26 اسٹارٹ ہوا تو تھوڑا سا یہ فیملی کے ایشوز وغیرہ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اچھا, معاف کر پائیں گے آپ ان لوگوں کو جن نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا, جن پہ آپ ٹرسٹ کرتے تھے؟ بھائی ان سے میرے گلا شکوہ کوئی نہیں ہے. ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کو اتنے ٹف ٹائم میں بھی ساتھ کھڑا ہو سکے. وہ یاری دوستی ہے, ٹھیک ہے, وہ پیار کرتے ہیں, اٹس فائن. لیکن ہر بندے کی جو پسلی ہے نا وہ اتنا بھار نہیں اٹھاتی کہ وہ ایسے ٹائم پہ جو ہے وہ کھڑے ہو سکیں. جہاں پر آپ کو پتہ, میرے تو کچھ دوستوں نے یہ سمجھا کہ پاکستان اب دوبارہ آئے گا ہی نہیں. اچھا, ہاں, اس میں کیا آپ کی انکم سوشل میڈیا سے, I was thinking ابھی آئے کیوں نہیں آپ. اچھا, یہ میں نے آلٹو کے بارے میں ہی پوچھنا. آلٹو ہماری بڑی پرانی ہے, بڑی پرانی آلٹو. ایسا ہی ہے. کتنی آلٹو آ سکتی ہیں اب؟ آج کل تو کافی کم ہوا ہوا کام. اچھا, کم ہوا ہے. ایک شو روم کیا ہو گیا, کیوں؟ نہیں, آلٹو گاڑی چینج کر لو. میں کہتا ہوں آلٹو تو آلٹو کتنے کی ہے, کسی کو آئیڈیا ہے؟ 30 لاکھ روپے. 3 ملین کی آلٹو ہے. منتھلی آلٹو لے لو یار, میں پھنس جاؤں گا پھر کہیں نہ کہیں. ابھی کام خسارے میں بھی ہے, ڈاؤن بھی جا رہے ہیں. بس یہی شو روم لگا لیتے ہیں ہم لوگ. آپ شو روم میں کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں؟ ہوں گی 25. ابے کیا ہو گیا بھائی, میں اتنا مارک زکربرگ رہتا نہیں میں. نہیں, لگا لو 5 7 8 بڑھتی رہیں گی انشاءاللہ. اچھا, بس میں نے آپ سے جو سب سے زیادہ ضروری سوال کرنا تھا,
آپ کو لگتا ہے ٹک ٹاک یا جتنی بھی دیگر سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں ہماری یوتھ جو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ آئین پہ ان کے لیے فیزیبل ہے؟ جو آگے آنے والا ٹائم ہے نا وہ ہے تو سوشل میڈیا کا ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ہر چیز جو ہے وہ کمپیوٹر پہ یا لیپ ٹاپ پہ ملے گی, ابھی بھی مل رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی. ٹھیک ہے, اس کا نالج ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور میں نہیں کہتا کہ آپ یوٹیوبر ہی بنو یا پھر آپ ٹک ٹاک لائیو پہ ہوسٹنگ ہی کرو. ٹھیک ہے, بٹ دا تھنگ از کہ پیسے تو بھجن ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, یوٹیوب پہ صرف فیملی ولاگنگ ہی نہیں ہے. میں برا ہوں نا بھائی, آپ لوگ کہتے ہو فیملی ولاگنگ کرتا ہوں میں, حالانکہ میری فیملی 35 منٹ کے ولاگ میں 2 منٹ میری فیملی آتی, بقایا یار دوست ہوتے ہیں, بٹ اسٹل آئی ایم اے فیملی ولاگر اینڈ آئی ڈونٹ مائنڈ, اٹس فائن, نو وریز. آپ ٹریول ولاگنگ کرو, آپ فوڈ ولاگ کرو, آپ انفارمیٹیو ولاگس کرو. بہت لمبی لائن ہے. اچھے برے لوگ تو ہر فیلڈ میں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی نہ آؤ کیونکہ پیسے بہت ہیں اور اگلا ٹائم بھی سیکھا. 9 کروڑ تو صرف ٹک ٹاک سے آ گئے تھے آپ کو بھائی, وہ 2 مہینے میں آئے تھے, 1 مہینے میں تھے. اور ویسے بھی میں نے ٹائم بہت دیا تھا, میں 4 گھنٹے لائیو بیٹھا تھا کیونکہ میں سارا دن سویا رہتا تھا, سارا دن ناشتہ کرنا سو جانا. یہاں پہ لوگ 8 گھنٹے دے رہے ہیں, وہ 25,000 روپے کما رہے ہیں. وہ تو پھر 2 مہینے میں 9 یہاں پر کروڑ. یہاں پر ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ایک دن کے اندر پتہ نہیں کتنے کروڑ کما لیے ہے نا. فی الحال جیسے میری آپ سے بھی بات ہوئی ہے, آپ تھوڑا لو جائیں گے, پاز لیں گے یوٹیوب سے, بھی ہو جاؤں گا اسی سال میں. ابھی تو میں مطلب ابھی تو واپس آؤں گا. آپ کے سارے فینس 10 ملین میں نے جس دن اچیو کر لیے, 10 ملین رہ گیا, 1.5 ملین رہ گیا, اس کے بعد میں ایزی ہو جاؤں گا. ڈائمنڈ پلے بٹن میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہوا تھا. اچھا, ہاں, 2.5 سال میں ڈائمنڈ پلے بٹن لے کے آؤں گا. نہیں انشاءاللہ وہ دے کے ان کو میں تھوڑا سا ایزی ہو جاؤں گا بس. ماں جی کی دعا وہ تو ساتھ الحمد للہ. اچھا, ویسے زیادہ تر میں یوٹیوبرز اور جتنے بھی میرے پوڈ کاسٹ پہ گیسٹ آتے ہیں, میں ان کو ایک ریپڈ فائر میں ڈالتا ہوں اور 2 لوگوں کے نام لیتا ہوں, وہ چوز کرتے ہیں. بٹ میں آپ کو آپ کے دوستوں میں سے ہی چوز کرنے کے لیے نام دوں گا جس کے میرے اندر اسپیشل آپ نے رینک, ہاں ایسا ہی ہے, اور رینک آپ نے کرنا ہے ندیم, اچھا, حیدر, اوکے, ڈوگر اور شزی. ٹھیک ہے, اور آپ 1 2 3 4 میں آپ ان کو رینک کر دیں. 1 2 3 4 میں رینک کروں. ٹاپ رینکنگ کیا ہے؟ یہ ایک حیدر ہے, نہیں مطلب 1 سب سے ٹاپ ہے, 1 سب سے ٹاپ ہے. ایسا ہی ہے. اب نام کیا ہے؟ حیدر, ڈوگر, شیزی, موسیٰ جہانگیر اور ندیم. ایسا ہی ہے. یار یہ تو زیادتی ہو جائے گی. کر لیں سارے میرے جان کے ٹوٹے ہیں. ہماری آڈینس کو پتا ہو کہ سب سے زیادہ قریب آپ کے کون ہے. نہیں ایسے تھوڑی پتا لگے گا, ساری جان کے ٹوٹے ہیں. بتانا ہے سب سے اوپر تو سب کو پتا ہے حیدر ہے, نمبر 1 پہ حیدر ہے. ٹھیک ہے, اب یار دیکھو نا الگ الگ چیزیں ہیں, میں کیسے کس کو کہاں رکھوں. خیر ہے. دیکھو ہم رکھتے ہیں 1 پہ حیدر. ٹھیک ہے. 1 لائٹ جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں ڈوگر. 1 لائٹ تو الاؤڈ ہی نہیں ہے, 1 کے بعد 2 ہے. چلو ڈوگر آ گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ندیم تو میرے ساتھ ابھی جڑا, اس کو 6 ماہ ہوئے ہیں, لیکن ہی از اے مین آف ہز مار ورڈ. کھانے کا فائدہ نہیں ہوا. نہیں فائدہ کیا لینا, اس کو مجھ سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے, وہ شہزادہ آدمی ہے, میں کہہ رہا ہوں. ہاں بونگا ہے تھوڑا سا. ندیم سے میں نے پوچھنا ہے یار اس کے بعد پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, نہ ہی وہ ٹک ٹاک سے کما رہے ہیں. نہیں کام کرتا ہے, اس کا اپنا اپلائنس کا کام ہے یو کے میں. میں اس کو مطلب 4 ماہ دیکھا نا, مجھے بھی 4 ماہ میں ہی پتا لگا کہ واقعی کام کرتا ہے لیپ ٹاپ پہ. مطلب پتہ نہیں کہاں سے علی بابا سے پھر دراز سے چیزیں منگواتا ہے, پھر ریٹیل پہ ان کو سیل کرتا ہے. اس کا اپلائنس کا کام ہے, 13 سال سے ہی کام کر رہا ہوں. اچھا, کچھ کہہ رہے تھے ندیم کے بارے میں آپ؟ ندیم کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ندیم نے بہت تھوڑے ٹائم کے اندر نا اپنا آپ منوایا ہے. مطلب مجھے جلدی نا یقین آتا نہیں کسی پہ. آپ کہتے رہے ہاں بھی میں تیرے ساتھ ہوں, میں نہیں یقین کرتا. لیکن اس نے جینوئن بات بتایا. ابھی ایک تو 4 مہینے وہاں پر اس نے جو میری خاطر توضع کی ہے, ایک دن اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آیا کہ ہاں بھائی جان چھوڑ میری. ٹھیک ہے, وہاں پر کوئی 1 روپیہ آیا, 1 پاؤنڈ کسی کو نہیں دیتا. ٹھیک ہے, اور ندیم واز ٹوٹلی. ابھی کل بھی جب آپ لاہور سے آ رہے تھے, میں ٹریول کیا ہوں اور میرے 1 گھنٹے کے بعد وہ بھی آ گیا پیچھے. یہ ایسے دوست اللہ سب کو نصیب کرے, آمین. آپ کی لائف کا بگ بردر کون ہے؟ میری لائف کا بگ بردر اللہ کی ذات ہے. اچھا. اس کے بعد میرے 4 5 6 پیار کرنے والے بھائی ہیں, سارے بگ بردر ہی ہیں. جو میرے لیے اچھی دعا کر دیتا ہے, جو میرے لیے اچھے 4 لفظ بول دیتا ہے, وہ میرا بگ بردر ہے. ابھی اس پوڈ کاسٹ میں آپ اچھی لائنیں بولو, ابھی بگ بردر ہوں. بس یہی سننا تھا. اور آپ کے فینس اسپیشلی, وہ تو جان کے ٹوٹے ہیں نا وہ. اور ہیٹرز کے لیے کیا میسج ہے؟ لگے پھر وہ کوئی رولا نہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اچھا, فیوچر کا ویسے کیا گول ہے؟ یہ تو آپ نے بتایا ذرا سیٹل ڈاؤن کرنا ہے, کوئی بزنس فیملی کا جو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے, یا ایسی کوئی چیز؟ بھائی میں جم انشاءاللہ جو ہے نا وہ ایک اچھا والا, ابھی میرا جم ایک ہے, لیکن میں ایک پراپر جم جو ہے وہ بنانے کو صبح بنا سکتا ہوں, لیکن ٹائم نہیں مل رہا. اس کو پراپر خود ٹائم دوں گا, وہ بنانا ہے. اس کے علاوہ ایک ریسٹورینٹ بنانا ہے, فارم ہاؤس بنانا ہے ابھی 2 4 سال. اگر آپ گورنمنٹ کو ہیڈ کر سکیں اور آپ کو یہ موقع دے دیا جائے تو کیا کریں گے آپ؟
نہیں مجھے نہ دو موقع, میں دور ہی چاہوں, یہ ندیم کو دو. یا اگر آپ کو ایک دن کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو کیا کریں گے آپ؟ اب مجھے نا, میں نے اپنے بلاگ میں بھی اس دن ایک بات کی تھی, مجھے نا بڑا شوق ہے میں ایک ڈپارٹمنٹ ایسا بناؤں جیسے میرے گھر کے باہر نہیں لوگ کھڑے ہوتے, سب کو لگتا ہے وہ میرے ساتھ سیلفیاں لینے آئے. میں نہیں, 20% سیلفیوں والے ہوں گے, بقایا 80% کیا ہے کہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی کہانی, اپنا کوئی دکھڑا, کوئی اسٹوری بتاتے ہیں. جتنے جوگا میں ہوتا ہوں, جتنے کہ میری پسلی بار اٹھاتی ہے, میں ان کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکال دیتا ہوں. کوئی راشن چلا گیا, کوئی اسکول کی فیس چلی گئی, وہ میں کر دیتا ہوں. جتنا آپ نے دیکھا گورنر ہاؤس کے اندر 50,000 سے زیادہ میں وہی تو بات کر رہا ہوں, وہ آئی ٹی والے بچے کتنی دیر سے لگے ہوئے ہیں کامران صاحب, اس میں کوئی اپنا مفاد نہیں ہے, عوام کے لیے کر رہے ہیں نا. تو میرا ایک وہ بڑا گول ہے کہ میں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنانا ہے, ٹھیک ہے. جس دن میں وزیر اعظم بن گیا نا, ایک دن کے لیے میں نے سب سے پہلے اپنا کام کرنا, میں نے وہ ڈپارٹمنٹ بنا لینا, اس کو رجسٹر کروا دینا, ٹھیک ہے. وہاں پر عوام آئے. بٹ سب سے بڑا گول جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ جو یوتھ ہے ہماری, وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو, وہ کسی کے محتاج نہ ہو. جیسے کہ آئی ٹی سینٹر ہے, IT اب یہاں سے جو پڑھ کے نکلے گا خود ہی مطلب وہ, اور اللہ کرے جو آپ کا یہ میں نے گول ہے آپ بنانا نے کرنا ہے, یہ میں کامران صاحب سے پوری اس کے لیے آپ ہیلپ لوں گا. ڈسکس کریں انشاءاللہ, اس میں بھی ہم لوگ ایک کام کریں گے. ڈپارٹمنٹ ہوگا, اس کے اندر اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہ لے کے آئیں گے, 9 سے 9 اس کا ٹائم ہوگا, اور جس قابل وہ ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ ان کا سارٹ کرے گا, چاہے وہ فائنینشلی ہے, کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے, چاہے کسی کے ساتھ لڑائی ہے. اب اگر آپ حق پہ ہو تو وہ ڈپارٹمنٹ میں ہم کام کریں گے. بس پھر آپ اس کو ٹائم لیں لیڈ گورنر کروں صاحب سے, کیونکہ مجھے تو ٹائم مل نہیں رہا. نہیں مجھے تو آپ لیں, مل جائے گا آپ کو. مجھے مل جاتا. اگر آپ بچپن میں واپس جا سکیں تو آپ کیا کرتے؟ بچپن میں واپس جا سکوں, ایک تو میں وہ لائف دوبارہ انجوائے کروں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بے ڈر بے خوف لائف تھی. کوئی فکر نہیں تھی صبح 8 بجے کچہری جانا, ٹھیک ہے, یا پھر آپ نے بم پروف گاڑی میں گھومنا ہے, یہ فکر نہیں تھی, سکون تھا. دوسرا میں اپنی اسٹڈیز جو ہے نا وہ کمپلیٹ کروں گا. اچھا, وہ آپ کا ایک ہے, آپ ریگریٹ کرتے ہیں اس کو؟ میں اس پہ ریگریٹ کرتا ہوں, اور ہر بچے کو میرا جو ہے وہ یہی پیغام ہے کہ اسٹڈیز کم فرسٹ. کہ آپ کی قسمت یا پھر کسی کی بھی اور قسمت جو ہے نا, وہ ہر بندہ جو ہے وہ رجب بٹ نہیں بن کے نکلتا, ٹھیک ہے. ضروری نہیں کہ اگر میں پڑھائی لکھائی نہیں کی, 4 پیسے پھر بھی کما لیے, تو ہر بندہ کما سکتا ہے. اسٹڈیز از دا اونلی وے. میسج یوتھ کے لیے, کیونکہ یوتھ جو ہے رجب بھائی, میں آپ سے ایک بات پہ تھوڑا گلا کروں گا, اور ذرا میں آپ سے شکایت کروں گا کہ آپ بڑے ٹک ٹاک پہ دیکھا جاتا ہے کہ کمپٹیشن ہو رہا ہے, پیسے کون زیادہ اڑاتا ہے, یا تو کوئی ورڈ بھی آئی ایم ناٹ شیور کیا کہتے ہیں, چھٹے, وہ بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو بڑا ایک غلط انسپریشن ہے. میں ایک پیغام دیتا ہوں, آپ مجھے بتانا اگر میں غلط ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. رجب بٹ ہے, ٹھیک ہے, میں نے ابھی ریسنٹ ایک پوڈ کاسٹ میں یہ بات کی تھی, میں کوئی ایونٹ آتا ہے, کوئی میری خوشی کا موقع آتا ہے, میں پیسے پھینکتا ہوں, ٹھیک ہے. بٹ یہ آپ کو نہیں لگتا غلط ہے؟ میں بتاتا ہوں نا, رک جاؤ نا. خوشی کے اندر انسان کسی کو دے اور اللہ کو راضی کرے. میں وہی بات کرنے لگوں نا, میں پیسے پھینکتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ تو میرے سال کے اندر 3 سے 4 ایونٹ آ گئے, ٹھیک ہے. اب سال آپ نے اگر رجب بٹ کی یہ چیز کاپی کرنی ہے کہ چھٹے پھینک رہا ہے, 100 والی کاپیاں, 500 والی کاپیاں, پیسے پھینک رہا ہے سال میں 3 سے 4 بار. اب ہر مہینے کے 300 سے 400 راشن کے پیکٹ جانے ہیں, 20 سے 30 بچوں کی اسکول کی فیس جانی ہے, گھروں کے کرائے جانے ہیں, وہ بھی رجب بٹ ہی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات, آپ نے اگر وہ چھٹے مارنے ہیں تو آپ نے پہلے رجب بٹ کی طرح کمانا بھی ہے, ٹھیک ہے. وہ میرا خوشی کا موقع ہے جہاں پر میں خوش ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ میرا دوے. اس بات پہ آپ راضی ہیں کہ صحیح ہے؟ یار وہ صحیح ہے یا غلط ہے, اگر اس کو آپ دیکھیں گے اسلامک طریقے کے ساتھ, یا پھر کسی اسکالر سے پوچھیں گے, کوئی کہا ہمیں غلط ہے, پیسوں کی تذلیل کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا یار وہ میرا وے آف سیلیبریٹ ہے, میں خوش اس طرح ہوتا ہوں. ہاں, میں کوئی روز نہیں پھینکتا, یا میں کوئی حرام کے نہیں پھینکتا, میں کماتا ہوں تو پھینکتا ہوں. اور اگر آپ کہیں کہ یہی پیسے آپ کسی بچے کی شادی کروا سکتے ہیں, تو میں ہر مہینے 3 سے 4 شادیاں کرواتا ہوں. میں نے اپنی ہر چیز ایکول رکھی ہوئی ہے الحمد للہ. بٹ ریکویسٹ ذرا اوائڈ کریں اس کو پلیز. سر میں وہ 500 والا نوٹ جو 100 پہ لے آؤں گا. اچھا اچھا, اب لاسٹ سوال ہے, اور یہ سوال آئی تھنک ہر انسان کے لیے بڑا ایک ضروری ہوتا ہے. رجب بٹ کون ہے؟ 1994 28 دسمبر کو خیر النساء ہاسپٹل, پرائیویٹ ہاسپٹل, چاہے آپ لوگ بیپ کر دیجیے گا, ٹاؤن شپ والی سائڈ, فیصل ٹاؤن میں, وہاں پر پیدا ہوا. اور جب پیدا ہوا تو سارا خاندان سجدے میں گر گیا. پتہ کیوں؟ کیونکہ شادی کے 7 سال کے بعد, میری اماں اور بابا کی شادی کے 7 سال کے بعد پہلا بچہ ہوا, جو کہ میں ہوا, جو کہ صرف دعاؤں سے ہی ہوا. مطلب دعائیں, اتنی دعائیں, جا کے عمرے پہ, پھر اس کے علاوہ پھر مولا کے روزے پہ, کربلا میں, ہر جگہ پہ دعائیں, منتیں, مرادیں. پہلا بچہ ہوا رجب ہوا. ننیال کو, ددیال کو انتہا سے زیادہ عزیز تھا, ٹھیک ہے. ڈرامیٹک سی لائف رہی نا شروع سے ہی. پھر اس سے امیدیں بہت لگ گئیں, پڑھے گا, بینکر بنے گا, صبح کالا کوٹ پہن کے جائے گا. میں کیا کی ہو گیا جی, ٹھیک ہے. تو وہ اتنا ہی بگڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اپنے جوائنٹ فیملی میں رہتا تھا. شروع سے ہی وہ جو شرلوں والی پستولیں ہوتی ہیں ان کا شوق تھا, ٹھیک ہے, وہ والے کام نا. تو وہ اپس اینڈ ڈاؤن, اپس اینڈ ڈاؤن, اپس اینڈ ڈاؤن, بہت ساری غلطیاں کی ہیں.
لیکن الحمدللہ ایک آدھی چیز میرے اندر اچھی ہے، وہ یہ ہے کہ میں کسی کا کبھی برا نہیں چاہا، کسی کا حق نہیں کھایا، کسی پہ کوئی اپنا وہ کہہ لو کہ ماڑا دیکھ کے لڑیے نہ تو تگڑا دیکھ کے ڈریے نا، وہ والا حساب. تو ابھی اگر اللہ نے کسی جگہ پہ کھڑا کیا ہوا ہے یا اللہ نے کوئی مقام دیے ہوئے، 4 پیسے دیے ہوئے، تو شاید کوئی نہ کوئی اچھی بات انہی میں سے ہوگی. بقایا جو غلطیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ ماں مارتی رہی، باپ مارتا رہا، ماموں مارتے رہے، پڑھ لے. ریگریٹ مجھے زندگی کا صرف ایک ہی ہے کہ میں ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ اتنا کر لیتا کہ کہیں بیٹھے ہو یا کوئی ہر بندہ انگلش میں بات کر رہا تو آپ وہاں پر فمبل نہیں کرو، آپ پراپر ان سے کنورسیشن کر سکو. باقی مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے، جہاں مجھے قسمت میری لے کے گئی ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اور میری جان اگر چھوٹ سکتی ہے تو کورٹ کچہریوں سے جان چھوٹ جائے، میں سکون سے سوؤں، سکون سے اٹھوں. اچھا اب ایک سوال ہے جو مجھے اپنے لیے پوچھنا ہے آپ سے پلیز. کہ بھائی جب اتنا پیسہ آ رہا ہے تو انویسٹ کہاں کر رہے ہیں؟ ہماری یوتھ کو بھی تو بتائیں. انویسٹ کہاں کر رہے ہیں میں ضرور بتاؤں گا. پیسہ کہاں، پیسے نہیں آ رہے، بتائیں کہاں انویسٹ پیسے کیا کہاں آ جائے؟ رہے بعد میں یار پھر عجیب کام کیوں بنے. انویسٹ کریں؟ کہاں کیا، کس کرتا ہوں سیکٹر میں میں کیا انویسٹ. جائے؟ آپ آپ کو بٹ کوائن آپ نے لے لیے 3-4؟ بٹ کوائن نہیں، میں نے بٹ کوائن نہیں لی ہے. اچھا کیونکہ جس چیز کی مجھے نالج کم ہوتی ہے میں وہاں پر میں ہاتھ نہیں ڈالتا. اچھا مجھے لوہا راس ہے، ٹھیک ہے، میں گاڑیوں میں انویسٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تو وہ کہہ لو کہ ٹکٹ ہے آپ کے سامنے بھی ہوتی ہے، آپ کا پیسہ ڈوب نہیں سکتا. پھر اس کے علاوہ میں نے کچھ ہلکا پھلکا سا جو ہے وہ پراپرٹی میں انویسٹ کیا ہوا ہے، یا تو بنا کے سیل کر دیتا ہوں جو میں بالکل آف دا کیمرہ ہے، کبھی میں نے دکھایا نہیں، کبھی میں نے بتایا نہیں، ٹھیک ہے، یا پھر میں لے کے رکھ لیتا ہوں 6 ماہ بعد، سال بعد اس کے اوپر کچھ بچتا ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہوں. اس طرح چل رہا ہے. اور اب میں نے آپ کو بتایا جم اور ایک ریسٹورینٹ میرا گول ہے، وہ میں نے اسی سال میں انشاءاللہ کرنا ہے. واٹ از ڈیتھ فار یو؟ مطلب موت آپ کے لیے کیا ہے؟ یار موت نا، بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں جب آپ ڈریم کرنا چھوڑ دو یا اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہ رہے نا. جب جیسے میں ابھی کہوں کہ یار چلو میں نے 2-4 کروڑ روپیہ کما لیا، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میں بیٹھے کھاتا ہوں، میرا کوئی مقصد نہیں ہے، صبح اٹھ کے مجھے پتہ نہ ہو میں نے شوٹ کیا کرنا ہے یا میں نے کوئی کام کیا کرنا ہے، تو پھر وہ ڈیتھ ہے. لیکن فار می، شاید مجھے اس بات پہ لوگ تنقید بھی کریں، جس دن میری اماں کو یا بابا کو کچھ ہو گیا وہ میرے لیے ڈیتھ ہے، کیونکہ میں نے لائف امیجن نہیں کی ان کے علاوہ، ان کے بغیر لائف امیجن ہی نہیں کی ہوئی. تھینک یو سو مچ رجب بھائی، بڑا اچھا ایک ٹائم. یو ویلکم فار ہیونگ می. اور مجھے یہ جاتے جاتے ایک سوال میرا بھی ہے نا، یہ ماشاء اللہ کیا مطلب خوبصورت ترین بوائے لگ رہے ہو، بڑا پیارا ویٹ کم کیا. ایک سال سے کچھ نہیں کیا تھا تو میں نے کہا ڈائٹنگ میں جی کیمرے میں دیکھ کے بتا رہا ہوں، کوئی اس بندے نے جو ہے نا ایک دن چیٹ میل نہیں کیا، کوئی اس نے میٹھا نہیں کھایا. میں 2-3 دفعہ بیچ میں ملا ہوں، دبئی میں ملا ہوں، ٹھیک ہے، تب اتنا ریپڈلی ویٹ ان کا کم نہیں ہوا تھا، لیکن ود ان 6 to 7 months کھا پی گیا ہر چیز کو. میں کل ملا ہوں، میں کہا بھائی، کہتا یقین کر لیں 1 دن چیٹ میل نہیں کیا. پھر وہ گولف والا کام، پھر پتہ نہیں کتنی کیلریز روز کی، 20,000 اسٹیپس، بہت پیارے لگ رہے ہو. اور اب ایج والے لگ رہے ہو، جو ایج ہے نا آپ جیسی باڈی بھی بنانی ہے میں نے، وہ تو اب آبویس بات ہے، اس کے آگے وہی چیز ہے، لیکن جو آپ کی ایج ہے نا اب اس ایج کے